بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے فون تے دے اللہ اکبر. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج ختم نبوت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. سورہ احزاب کی
سورہ احزاب کا جو نمبر ہے وہ 33 ہے انڈیکس میں، سپارہ 22 ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے جانتا ہے۔ یہ ایک آیت پڑھی ہے اور ایک ہی حدیث پاک پڑھوں گا اور ایک واقعہ سناؤں گا، 3 چیزیں۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت ساری گفتگو کرنے سے گفتگو پھیل جاتی ہے، نہ سنانے والے کو کچھ یاد رہتا ہے، نہ سننے والوں کو یاد رہتا ہے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں ختم ہو گئی۔ تو میں نے جب 3 چیزیں بتا دی آپ کو کہ ایک آیت پڑھی ہے، ایک حدیث پڑھوں گا اور ایک ان کے متعلق واقعہ پڑھوں گا، تو 3 چیزیں ہو گئی، تو یہ یاد رہیں گی، آپ کو بھولے گی نہیں۔ تو ختم نبوت قرآنی عقیدہ ہے، اس میں وہ چونکے چنانچے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ یہ پوری بات سنیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا خطرناک عقیدہ یہ کہ جو مختلف ادوار میں لوگوں نے اپنایا ہے، اور یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک گروپ یمامہ سے، یمامہ کے علاقے کے نام ہے، جو ہمارے رانا صاحب وہاں رہ کے آئے ہیں، یمامہ سے بنو حنفیہ قبیلے کا نام تھا، تو وہ سرکار کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان میں مسلمہ بن حبیب نام کا بندہ بھی شامل تھا، جو بڑا ذہین تھا، دوسرے معنوں میں وہ کاریگر تھا۔ میں کاریگر کہتا ہوں کہ جو ذہانت کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، جو ذہانت کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، وہ کاریگر لوگ ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو حضور سے زیادہ ہی سوشل میڈیا نے کاریگر پیدا کر دیے ہیں، بندہ ہی کاریگر بن کے بیٹھ گیا ہے۔ ایمان لا کے وہ چلے گئے، اب وہ چونکہ باتونی تھا، بڑا سمجھدار تھا، ذہین تھا، تو اس نے آہستہ آہستہ اپنا ایک گروپ بنا لیا۔ اور ان کاریگروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے، ہر کاریگر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ذہن ہوتا ہے جو ان کی کاریگری کو جلا بخشتا ہے، جسے ہماری پنجابی زبان میں وہ دھوتی چوک کہتے ہیں۔ چونکہ پرانے زمانے میں جب لوگ یہ مالدار لوگ چلا کرتے تھے تو ان کی چادریں ہوتی تھیں، یہ شلواریں تو ترکیوں نے ایجاد کی ہیں اور ہم نے بھی پہننی شروع کر دی۔ ہمارا لباس یہ شلوار نہیں ہے، ہم لوگ دھوتی پوش لوگ ہیں، سارے انڈیا کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، انڈیا پاکستان تو کل بنا ہے نا، انڈیا تھا یہ، تو دھوتیاں پہنتے تھے سب لوگ، تو ہم سب دھوتی پوش ہیں بیسیکلی۔ تو جو مالدار ہوتا تھا ان کی دھوتیاں ذرا تھوڑی لمبی ہوتی تھیں، تو جب چلتے تھے ہاتھ پھیلا کے تو ان کی دھوتی جو گھسٹتی تھی زمین پر، تو پھر انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے جو ان کی چادر پیچھے اٹھا کر چلتے تھے۔ تو اس سے یہ پنجابی میں
اصطلاح بن گئی، لیکن پنجاب میں تو بہت عرصہ یہ رہا ہے، ہمارے علاقے جہاں میں پیدا ہوا ہوں، کہ وہ ملازم ہوتے تھے، وہ ان کی دھوتی اٹھایا کرتے تھے تو ہم کہتے دھوتی چک۔ تو مسیلمہ کذاب کو بھی ایک بندہ مل گیا، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو حکیم نور الدین ملا تھا۔ یہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں جو آپ کو بتاؤں میں، آپ کو سمجھ آ جائیں گے، یاد بھی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کو ایک بندہ مل گیا حکیم نور الدین کی طرح۔ مرزا قادیانی خود بھی ذہین تھا، کیونکہ منشی تھا سیالکوٹ کی کچہری میں، اور وہیں سے اس نے یہ دعویٰ شروع کیا تھا۔ اچھا، سیالکوٹ کے بندے ویسے بڑے ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو تو پتہ ہی ہے، اقبال بھی وہی پیدا ہوا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ سارے بندے کاریگر ہوں نا، ہیں ان میں کاریگر۔ یہ علاقہ ویسے کاریگروں کا ہی ہے، اکثریت زیادہ نیک لوگوں کی ہے۔ تو وہ کاریگری اس نے وہاں سے شروع کی تھی، منشی گیری سے، اور ویسے ہی اتفاق کی بات ہے کہ پٹوار کے امتحان میں یہ فیل ہو گیا تھا مرزا غلام قادیانی، تو پھر اسے منشی گیری شروع کر دی۔ تو اس کو پھر یہ جب اس نے کام شروع کیا تو حکیم نور الدین مل گیا جو اس کو مشورے دیتا تھا، اور یہ آگے بڑھتا رہا۔ تو مسیلمہ کذاب تو نام نبی پاک نے دیا تھا، اس کا نام مسیلمہ تھا بن حبیب، اور سرکار نے ایسا نام لیا مسیلمہ کذاب، تو آج ساری دنیا اسے مسیلمہ کذاب کے نام سے ہی جانتی ہے۔ تو وہ بھی وہاں چلے گئے، مسلمان ہو کے چلا گیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام نہار الرجال تھا یا نہال الرحال تھا، اس نام کا ایک بندہ تھا۔ یہ نبی کریم کے ساتھ ہی مہاجر کر کے آیا، ہجرت کر کے آیا، تو سرکار دو عالم کے پاس رہا۔ یہ باتیں یاد کرنے کام آئیں گی بڑی آپ کے۔ سرکار دو عالم کے پاس رہا اور قرآن سیکھتا رہا، دین کی تعلیم سیکھتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بگیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سرکار سے دینی تعلیم سیکھتا رہا، تو بالآخر یہ تعلیمی دینی تعلیم میں یہ بہت پڑھا لکھا ہو گیا، تو تھا بھی نیک۔ اس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے یمامہ کی طرف ٹیچر بنا کے بھیج دیا۔ مسیلمہ کذاب جو تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ بندہ کاریگر ہے، اس کو میں پٹا ڈالوں، میں اس کو اپنا بنا لوں۔ یہ آپ کو اندر کی کہانی سنا رہا ہوں، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ کہ یہ پڑھنے سے ملتی ہے، جو بہت پرانی کتابیں نا، ان میں جب آپ غوطہ زنی کریں گے تو یہ چیز نکل آئے گی بیچ میں۔ اس نے رابطہ کیا اس سے، اس نے کہا دیکھ بھائی، تو یہاں دین کی تعلیم دینے آیا ہے، لوگ تیری عزت کرتے ہیں کہ تو سرکار کا نمائندہ ہے، دیکھ میرے پاس دماغ بھی ہے، گروپ بھی ہے، جتھا بھی ہے، قبیلہ بھی میرا بڑا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ اس نے کہا پھر کہ اللہ پھر ساری موجیں تیرے لیے، ساری بہاریں تیرے لیے، جو کچھ ملے گا آدھا آدھا کرتے رہیں گے، تیری بھی موج میری بھی موج۔ اسے سوچا کہ اگرچہ میں نمائندہ تو نبی پاک کا ہوں، قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا ہے مجھے، دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بندہ طاقتور ہے، صاحب قبیلہ ہے، سردار ہے، اگر اس کا ساتھ مجھے مل جائے، میری تو اس علاقے میں بلے بلے ہو جائے گی۔
تو اس نے کہا پھر طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا طریقہ یہ ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ نہ کر، تو نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ نہار الرجال کی بات کر رہا ہوں۔ نبوت میں بالکل بے نہیں، جس طرح حکیم نور الدین اس کو سکھاتا تھا۔ آپ پڑھیں کتابیں اس کی، مرزا قادیانی کی۔ حکیم نور الدین نے قدم بقدم اس کی رہنمائی کی ہے، بے ہی یہ بندہ، یہ پیٹرن وہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خبیث نے بھی یہ وہیں سے سیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ دعویٰ نبوت کا نہ کرنا، تمہیں کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ جو عظمت محمد الرسول اللہ کی ہے، جو مقام رسول اللہ کا ہے، جو وقار محمد الرسول اللہ کا ہے، تو ان کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے، تو شریک نبی ہونے کا دعویٰ کر دیں۔ تو نہار الرجال کے کہنے پر اس نے شریک ہونے کا دعویٰ کر دیا اور نبی پاک کو خط لکھ دیا۔ نبی پاک کو خط لکھ دیا۔ پرانی بات سنا رہا ہوں آپ کو، سرکار کے زمانے کی۔ خط لکھ دیا کہ جناب میرے اوپر وحی تو نہیں آتی، وحی تو تمہاری ہی ہے، لیکن یہ کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں تیری نبوت میں شریک ہوں۔ اس علاقے کا میں نبی ہوں، اس علاقے کا تو نبی ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ پڑھا لکھا آدمی، اب لوگوں نے سوچا کہ یار یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ نے معلم بھیجا تھا، اگر وہ معلم نے اس کو قبول کر لیا ہے تو یار ہم کس بات کی بولیے؟ تو لوگ دھڑا دھڑ اس کے ساتھ لگنا شروع ہو گئے۔ نبی نہیں مانتے تھے، کیا مانتے تھے؟ شریک نبی۔ یا جس طرح مرزا قادیانی نے، چونکہ یہ موجودہ دور نیا دور تھا، اس زمانے میں زیراکس مشین نہیں ہوتی تھی، تو اس نے اس قسم کی دعوے تو نہیں کیے، تو یہ اس کے زمانے میں چونکہ زیراکس مشین آ چکی تھی، تو اس نے کہا جی میں ذلی نبی ہوں، یعنی فوٹو کاپی ہوں، میں اصلی تو نہیں ہوں لیکن اصلی کی فوٹو کاپی ہوں۔ ذلی کا معنی کیا ہے؟ فوٹو کاپی۔ بے نہیں، اس نے بھی وہی دعویٰ کیا کہ میں اصلی نبی تو نہیں لیکن میں نبی ہوں۔ اسے خط لکھ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب سرکار نے خط پڑھا تو جو آپ کے منہ سے جملہ نکلا وہ تھا کذاب، مسلمہ کذاب۔ یہ جہاں سے مسلمہ کذاب مشہور ہوا ہے، سرکار کا زمانہ تھا اپنا۔ اب میں آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، سیاستہ کی حدیثیں جو بڑی بڑی مارکت العراء کتابیں ہیں، یہ برکت کے لیے نام لیتا ہوں۔ ویسے تو ہم کبھی ہاتھ نہیں لگاتے ہم لوگ، اب تو بازار میں اردو ترجمے بھی مل جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ ہمیں معاف کرے صاحب کو، 1200 ڈالر کا ٹی وی لے لیتے ہیں، 200-400 ڈالر کی کتابیں نہیں خرید سکتے کہ چلو بندہ اس کی شکل ہی دیکھ لیتا ہے کہ گھر میں کتاب پڑھی، بخاری شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے، بندہ دیکھ ہی لیتا ہے یار ایک مرتبہ نظر اٹھا کے اس کو۔ بہرحال سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے کہ ان ثوبان، ایک ابو ہریرہ سے ہے، ایک ثوبان سے ہے۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ پہلے ایک آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اور احزاب کا نمبر ہے 33، سورت کا نمبر ہے، سپارہ 22 ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ حضرت زید کو نبی پاک نے بیٹا بنایا تھا نہیں، بنایا تھا۔ تو جب آپ نے اس کی شادی کی اپنی پھوپھی ذات سے، تو لکھنے والوں نے کہا کہ یہ محمد بن زید ہے۔ سرکار فرمایا نا، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ تو یہ آیتیں اتری تھیں، اور بھی آگے لمبا واقعہ ہے یہ آپ قرآن کریم کی تفسیر میں پڑھ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں ہے. یہ منہ بولا بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بن جاتا. اس لیے تو اسلام میں یہ ہمارے جتنے آج کل فساد پھیل رہے ہیں پتہ ہے آپ کو ہمارے گھروں کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا، منہ بولی بہن، منہ بولی ماں. کوئی تصور نہیں اس کا. کوئی منہ بولی بہن نہیں ہوتی، پتہ ہے اس سے. آپ کی سگی بہن ہے، باقی کوئی بہن نہیں آپ کی. اس کا کوئی تصور نہیں اسلام میں. یہ فساد کی جڑ ہے. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو دیور ہے جس کی آزادانہ آمد و رفت ہے گھروں میں، ان کے بارے میں فرمایا اس سے بھی بھابھی پردہ کرے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ گھر میں دیور سے ہے. اور سالی اپنے بہنوئی سے پردہ کرے کہ سب سے خطرناک رشتہ یہ فساد کیوں پھیلے ہمارے گھروں میں، ہماری اس امت میں کیوں پھیل رہے ہیں؟ یہ ان بے وقوفیوں کی وجہ سے، جنہیں ہم عزت و ناموس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یا ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر دار آئی ہیں. بھائی ٹھیک ہے، کوئی بزرگ آیا ہے، مطلب کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس سے مشورہ کر لیا، سمجھ آ گئی بات کی. میں آزادانہ بات کر رہا ہوں، آزادانہ آمد و رفت. اور ویسے ہمارے یہاں پنجاب میں تو شاید یہ انڈیا میں تو خیر بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں، اور خاص طور پر حیدرآباد دکن کے لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ. مکہ مسجد بھی ہے وہاں پر. ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ سالیاتی گھر والی، یہ ایک اصطلاح بنی ہوئی ہے، یعنی مکمل حق ہے. غلط ہے یہ گھروں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. تو منہ بولا بیٹا، تو اللہ پاک نے خود منع فرما دیا کہ لوگوں منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. بیٹا وہی جس کا وہ بیٹا ہے. لہذا تم میں سے محمد مرد کسی کا باپ نہیں. اسی تو شاید اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی زندہ نہ رہی. اگر کوئی ہوتی تو شاید اس کو بھی نبی بنا دیتے. تو اللہ پاک نے وہ سلسلہ بند کر دیا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری حکمتوں کو جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. تو فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن، اور لیکن رسول اللہ کے رسول ہے. چونکہ یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں بار بار زور دے کے، اس میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اور میں درس دے رہا ہوں قرآن کریم کا جو درس روز سنتے ہیں، انہوں نے سنا ہوگا کہ کسی نبی کو دیکھ کر عوام الناس نے اللہ کا رسول نہیں مانا. کیا کہتے تھے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہم میں سے ہو، ہمارے بھائی ہو، تم تو بشر ہو، تو رسول کیسے ہو گئے؟ یہ خطرہ اللہ پاک نے ہمیشہ ختم کیا ہے کہ لوگوں، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ بشر مانو، میں نے یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ کا اعلان کرو. کیا کہا؟ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے. میں نے تو نسب حسب بیان نہیں کیا یہاں پر، کہ اس کی شخصیت کو بیان ہی نہیں کیا. آپ کو تو صرف یہ کہا کہ یہ رسول ہے اللہ کا، میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے. وخاتم النبیین، ایک ہوتا خاتم، اس کو انگوٹھی کہتے ہیں. اچھا یہ جو قادیانی چکر دیتے ہیں آپ کو کہ جی خاتم کا معنی تو انگوٹھی ہوتا ہے، انگوٹھی خاتم ہے، یہ خاتم ہے، یہ فرق ہے تھوڑا سا ڈھیر سمجھ کا. تو خاتم کا معنی کیا ہے؟ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا. جس طرح سرکار دو عالم سے خود تشریف فرمائی اس کی، فرمایا کہ کوئی بڑی شاندار بلڈنگ بنائے نہایت خوبصورت، اور کوئی آدمی اس کا پھر کا چکر لگا کر جب واپس آئے تو صاحب خانہ پوچھے سنا بھائی کیسی تھی میری بلڈنگ؟ اس نے کہا یار بلڈنگ تو تیری بہت اچھی تھی، پر ایک جگہ ایک اینٹ کم ہے، اگر وہ وہاں لگ جاتی تو تیرا گھر سونے پر سہاگا ہے.
سرکار نے فرمایا کہ وہ جو کہا گیا کہ وہ ایک اینٹ کی کمی ہے، جانتے ہو وہ اینٹ کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ وہ لگ گئی، مکان مکمل ہو گیا۔ یہ سرکار نے وہ تجلیل فرمائی ہے۔ وکان اللہ، اچھا اللہ جانتا ہے بکل شیء علیما کہ رسالت کو کہاں ختم کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ ہمارا تو شعبہ ہی نہیں، شعبہ ہی اللہ کا ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، اور کس پہ ختم کرنا ہے، یہ تو سب اسی کا کام ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر احزاب کی 40۔ اب حدیث بات سن لیں اور اس کے بعد میں واقعات کرتا ہوں۔ تو 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ نے، اللہ کے قرآن کی ایک آیت یہ والی، نبی پاک ایک حدیث، اور ایک یہ بات۔ 3 باتیں یاد کر لو، آپ کو کبھی کوئی قادری تنگ نہیں کرے گا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ عن ثعبان رضی اللہ عنہ۔ اچھا اور بھی باتیں نبی پاک نے کی ہیں، ساری سننے والی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ سرکار نے فرمایا اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں۔ جب تک میری امت کے من امتی، میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں، اور کیسے ملیں گے؟ وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گے، یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گے۔ اب دبئی میں کیا ہوا ہے؟ وہ جو عبداللہ جو شیخ مختوم ہے، پتہ ہے کس خاندان کا فرد ہے؟ وہ جس خاندان کا فرد ہے، سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ مدینہ چھوڑا ہے، اور مدینہ جب چھوڑا تھا نبی پاک نے تو مدینے کا گورنر کس کو بنایا؟ مسجد کا امام کس کو بنایا؟ مدینے کا چارج کس کو دیا؟ عبداللہ ابن مختوم کو، جو نبینا صاحب ہی تھے اور جو اسی کا خاندان ہے۔ یعنی ان کا جو بڑا تھا وہ مدینے کا محافظ تھا بتوں کو نکالنے میں، اور اب اس کی جو اولاد ہے وہ بتوں کو داخل کر رہے ہیں، وہ تھالیاں اٹھا کے، اور پتہ نہیں کیا کہ اللہ مجھے معاف کرے، بت خانے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور جناب سنا ہے جدے میں بھی سنا ہے کو بن رہا ہے، ریاض میں بھی بن رہا ہے۔ اب سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ من امتی بالمشرکین، قبائل جو ہیں میری امت کے وہ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، اور کیسے ملیں گے؟ وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گے۔ وہ جو تھالیوں کو مارے ہیں شیخ، گترے ڈالے ہوئے ہیں، اکال ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں وہ بتوں کے سامنے میں گھما رہے ہیں بھائی؟ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنا ہوتا ہے۔ سرکار نے اس زمانے میں بیٹھ کے ایسی سی باتیں کی ہیں، یقین نہیں آتا کہ جن ہاتھوں سے نبی نے اٹھا کے بت باہر پھینکے تھے، صحابہ کرام نے دیش نکالا دیا تھا، آج ان کی اولادیں پھر ان کو اندر گھسیڑ رہی ہیں۔ یہ سرکار نے اس زمانے میں بات کی۔ اگلی بات سن لیں، فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَّتِي 30 کذابون، اور ان قریب میری امت میں سے 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کذابون جھوٹے، کلہم یزعم انہ نبی، سارے یہی گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ جھوٹے آئیں گے، سارے یہی گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیون۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ اکسی، نہ اکسریز، نہ شریک، کوئی نبی نہیں ہے۔ خاتم النبیین لا نبی بعدی،
30 لوگ جھوٹے ہوں گے. تو یہ جب اس نے خط لکھا سرکار دو عالم کو تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی ان جھوٹوں میں جھوٹا ہے. اور اسی وقت سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ جو آخری 30واں آئے گا نا وہ اندھا ہوگا, ایک آنکھ والا ہوگا جسے ہم کانا کہتے ہیں. آخری 30واں جو ہے سرکار نے فرمایا تھا اس زمانے میں. اور وہ دجال اس کے لیے وہ زمین ہموار ہو رہی ہے. ہمارے ماشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی دولت دی, عزت دی, شہرت دی. اور نہ جانے وہ اب وہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ اس سے زیادہ جانتے ہو, روز اخبار پڑھتے ہو, خبریں سنتے ہو. نبی کریم کی باتیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں صحرا میں بیٹھ کر. کوئی دوربین نہیں تھی, کوئی کتاب نہیں تھی. آپ تو کہیں نہیں اسکول میں, نہ کسی اسکول میں, نہ کسی کالج میں, نہ کسی استاد کے پاس. تاریخ کا وہ واحد انسان ہے جس نے کسی کے سامنے زانوِ ترمز طے نہیں کیا, لیکن دنیا کا بہترین استاد بنا ہے. کیوں؟ لیکن جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن, تاکہ وہ ذات جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. تو جس کو اللہ سکھا دے, اسی لیے تو بعض دفعہ ہم تفسیریں پڑھتے ہیں نا تو بعض مفسرین پہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے اردو میں ان پڑھ نبی نے, کیا لکھتے ہیں؟ ان پڑھ نبی نے. تو ہنسنے والی بات نہیں ہے. تو جس کو میں اور آپ پڑھائیں تو وہ پڑھا لکھا, اور جس کو اللہ پڑھائے وہ ان پڑھ. ہنسنے والی بات ہے یہ, اور جہالت کی بات ہے یہ. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب, ہم نے آپ کو وہ کچھ پڑھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے, اور یہ میرا فضل عظیم ہے تیرے اوپر. جو کچھ, یہ میرا تو پتہ نا میرا جو کچھ کتنا ہوگا. میرا 5 فٹ 7 انچ قد ہے, اتنی میری قمیص لگتی, اتنا میرا علم ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, یہ حد ہے. اور جو لامحدود ہے اس کا جو کچھ کتنا ہوگا, پہلے اس کو لاؤ نا ہاتھے میں, وہ تو آ ہی نہیں سکتا. تو جب وہ نہیں آ سکتا تو اس کا جو کچھ کیسے آئے گا؟ اتنا اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کو دیا, جو کچھ جس کو ہم نہیں جانتے. تو جس کو جو کچھ مل گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھا. ان پڑھ نہیں تھا, وہ کسی دنیا میں انسان کا شاگرد نہیں تھا, تاکہ کوئی مائی کا راج یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ میرے لفظ ہیں, یہ نہ کہہ سکے کوئی. اور جب بھی بات ہو تو پھر اللہ کی بات ہو. اللہ اکبر. فرمایا کہ انا خاتم النبیین, لا 30 ہو گئے دجال جھوٹے. پہلا جو تھا وہ مسلمہ کذاب تھا, جس نے سرکار کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, شریک نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور جو مرزا قادیانی نا, اس کے پیچھے حکیم نور الدین تھا, اس نے بھی شریک نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اصلی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آج میرے پاس خط ہے, یہ بھی آیا مرزائی کا مجھے. وہ کہتا لا الہ محمد رسول اللہ, میں اللہ کو مانتا ہوں, نبی کو آخر زمان مانتا ہوں, نبی خاتم النبیین مانتا ہوں, میں مسلمان ہوں, آپ نے مجھے مرتد کہہ دیا ہے. میں تو مرزا قادیانی کو صرف شریک نبی مانتا ہوں, اس کا ذلی نبی مانتا ہوں, بروجی نبی مانتا ہوں. یہ خط بھی جی میں بے ایمان ہے یہ لوگ. سرکار نے فرمایا کہ یہ جھوٹے بے ایمان 30 آئیں گے, اور آخری جو ہے یک چشم ہوگا. اچھا, اب یہ بات تو چلو وقت تیزی سے جا رہا ہے, میں بات سنا دوں آپ کو. ایک حدیث سنائیے آپ کو, یہ سیاستہ کی حدیث ہے, صوبان رضی اللہ کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتی جب تک میری امت کے قبیلے, امت سرکار کے عربوں کی طرف اشارہ تھا کہ یہ مشرکین سے مل نہیں جاتے اور بتوں کی پھر دوبارہ پوجا نہیں کر لیتے یہ لوگ. اور تیسری کیا فرمائی کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں, حالانکہ وہ سب جھوٹے ہوں گے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں, شریک نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. آہستہ آہستہ اب ہو چکے. نہار الرجال اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, اس کو مشورے دیتا تھا, پڑھا لکھا تھا, سرکار سے پڑھ کے گیا تھا. دنیا نے اندھا کر دیا اسے, بے ایمان ہو گیا.
تو اس نے بندے بھرتی کرنے شروع کر دیے. کلمہ تو نبی کا ہی پڑھاتا تھا، لیکن ساتھ میں کہتا تھا، ساتھ میں کہو شریک مسلمہ، بواسطہ مسلمہ، بطریق مسلمہ، یہ کلمہ پڑھاتا تھا ان کو. اس نے آہستہ آہستہ فوج جمع کرنی شروع کر دی. کین بیلیو دیٹ کہ سستے زمانے میں اس نے 40,000 بندے اکٹھے کر دیے تھے. سرکار کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے، اور آپ نے خلافت کے لیے تمام دوستوں کو دعوت دی کہ میں سرکار دو عالم کے بعد خلافت کی سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں، لہذا آپ تمام میری بیعت کریں اور میں خلیفۃ الرسول ہوں. یہ سرکار نے تو اس نے آگے سے جو جواب دیا، باقی باتیں ساری چھوڑ رہا ہوں. زکوٰۃ کے منکرین بھی آ گئے تھے، سرکار نے ان کو بھی معاف نہیں کیا. صدیق اکبر نے اس کا جو خط آیا نا، اس نے لکھا کہ صدیق جب میں شریک نبی ہوں تو تم خلیفہ کیسے ہو گئے؟ خلافت تو آٹومیٹک میرے پاس آ گئی ہے، تم کیسے خلیفہ ہو گئے ہو؟ چونکہ میں شریک نبی تھا، اب جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اب میں فل فلج نبی ہو گیا ہوں اور خلافت اب میری ہے، لہذا تم بھی میری بیعت کرو. یہ خط لکھ دیا ان کو. صدیق اکبر نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، فاروق اعظم سے، جتنے بھی لوگ تھے صحابہ کرام. صحابہ نے کہا حضرت جی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور الفتنۃ اشد من القتل. یہ فتنہ جو ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اگر اس کا قلعہ کما نہ کیا گیا تو یہ وبا پھیل جائے گی، یہ وبا پھیل جائے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ہجرت کیے ہیں. ایک شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، اور تیسرا خالد بن ولید کو بھیجا سرکار نے فوج لے کر. ان کی فوج 40,000 تھی اور خالد بن ولید کے پاس صرف 27,000 فوج تھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اچھا باتیں کہ بڑی درویشوں کی باتیں سن لیا کرو، کیونکہ وہ مولوی تو ہے نہیں کہ تیری ماری میں نے ماری، میری ماری تیری ماری، کسی نے اس کی ماری اس کی ماری. میں کیا کہا مولوی صاحب نے، کیا لوگوں نے سنا، مجھے وہ نہیں آتا. میں تو باتیں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں جو یاد رہ جائیں گی. اب خالد بن ولید حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے، کہا حضرت جی جا تو میں رہا ہوں، لیکن وہ لوگ مسلمان کلمہ پڑھتے تھے سرکار دو عالم کا، اور آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو اس کو شریک. اب اس نے دعویٰ کیا ہے نا کہ میں فل فلج نبی ہو گیا ہوں، لیکن کلمہ تو اب بھی کوئی پڑھتا ہے. جیسا یہ بے ایمان قادیانی نے مجھے لکھا ہے کہ جی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں، لکھا اس نے، لیکن نہیں مانتے. کہنے کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا، پھر کہنے لگے جی پہلے میں کافروں سے لڑا ہوں، مشرکوں سے لڑا ہوں، اندھا تو اندھ دیوانہ وار گھس جاتا تھا میں فوج میں اور تہس نہس کر دیتا تھا سب کو. جی اب تو وہ مسلمان ہیں، پگڑیاں بھی ہماری جیسی، کلمہ بھی ہمارے جیسا، ماتھے پہ محراب بھی ہمارے جیسے، لباس بھی ہمارے جیسا. حضرت جی اب میرے لیے تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا، اب کیا کروں؟ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سن لیں آپ بھی سن لیں، یاد آئے گی کام، یاد آئیں گی درویش کی باتیں. اس نے دیکھ بات سن، اب ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے کہ جب تیرے سامنے کوئی بندہ آئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ مارنا، یا محمد آہو. کیا نعرہ مارنا؟ یا محمد آہو. اگر تو آگے سے وہ کہہ دے یا محمد آؤ، اس کو چھوڑ دینا، وہ تیرا بھائی ہے. اور اگر چپ ہو جائے یا مسلمہ کا نام لے اس کو اڑا دینا. کیا خوبصورت فیصلہ کیا صدیق اکبر نے. تاریخ فیصلے یہ اللہ والوں کے، غور طلب باتیں یہ، یا محمد آؤ، یہ نعرہ تھا فوج کا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 27,000 فوج لے کے گئے اور اسے بڑے جانصار تیار کیے تھے. بڑی لمبی بات ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں
کہ جتنی عظیم جنگ یہ ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر سے لے کر کے جنگ یمامہ تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمان 259 شہید ہوئے ہیں. کتنے شہید ہوئے؟ 259. ساری جنگوں میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، احزاب میں، جہاں جہاں بھی سرکار گئے ہیں 259. اور اس جنگ میں جو سوری یہ کیا نام تھا اس کا، مسلمہ کذاب، جعلی نبی کے ساتھ لڑی گئی، جعلی نبی کے ساتھ لڑی گئی، مسلمہ کذاب کے ساتھ 1200 صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ، اور ان میں حافظ قرآن کتنے تھے؟ 700 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے. اور وہ کیوں گئے تھے؟ ان کا یہ نبی کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، ہم نے قرآن سیکھا ہے، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمیں بھیجو. وہ تمام حفاظ کرام زبردستی فوج میں شامل ہوئے تھے. صدیق اکبر نے فیصلہ کیا تھا کہ بدر میں شریک ہونے والا کوئی صحابی میں کسی جنگ میں نہیں بھیجوں گا، مگر اس دن بدری صحابیوں نے کہا حضرت جنت ہمارے سامنے ہے، ہم یہ کیسے ضائع کر دیں؟ ہمارا اعزاز ہے، قرآن نے کہہ دیا ہمارا، لیکن ہم اعزاز دوبارہ لینے میں کیا حرج ہے؟ 370 کے قریب بدری صحابی بھی تھے اس میں، اور اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 1200. اور حافظ قرآن کتنے تھے؟ 700. اسی وجہ سے پھر جب وہ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو کام بڑا خراب ہے، یہ تو سینوں میں قرآن ہوتا تھا نا زمانے میں، کاغذ کہاں تھے یار؟ اللہ نے سینوں کو کھلا کر دیا تھا، وہ آج تک ہے. آج بھی حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو قرآن سنا دیتا ہے. یہ حافظی کا کمال نہیں ہوتا، یہ اس کملی والے کا کمال ہے کہ جس کے دل پر اللہ نے قرآن نازل کیا وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا، ہمارے لیے آسان ہو گیا. تو 259 صحابی تو ساری جنگوں میں شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابی شہید ہوئے، لیکن مسلمہ کذاب مارا گیا. مارنے والا کون تھا؟ ویشی. اور ویشی وہ صحابی تھا نبی پاک کا جس نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا بس اتنا کیا کر کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، پیچھے بیٹھ جایا کر آ کے، لیکن تجھے تو مسلمان ہو گیا ہے، اب تو میرا بھائی ہے، میں تجھے صرف نظر نہیں کر سکتا. وہ طاق میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام ملے کہ میں ایسا فریضہ سرانجام دوں کہ وہ جو میرے اوپر ایک رونا دھونا ہے نا، اللہ پاک اس کو ضائع کر دے. تو یہ اپنے خنجر کو، اسی خنجر کو نلا دھلا کر زہر لگا کر خوب اپنا وہ لے کر گیا تھا. سارا جہان لڑ رہا تھا اور وہ مسلمہ کی تلاش میں تھا، وہ مسلمہ کی تلاش میں تھا. اور بالآخر اس نے مسلمہ کو پا لیا اور دور سے نشانہ بڑا زبردست تھا ویشی کا، سیدھا اس کے سینے میں خنجر مارا اور وہ ختم ہو گیا. جیسے وہ ختم ہوا باقی فوج بھاگ گئی. وہ جا کے ایک باغ میں قلعہ بند ہو گئے. پھر بعد میں انہوں نے صلح کر لی اور مسلمان ہو گئے تھے. صدیق اکبر کے ہاتھ پہ آگے انہوں نے بیعت کر لی تھی. تو مسلمہ کذاب ختم ہو گیا. اور سرکار کے زمانے کے بعد پہلا کام جو صدیق اکبر نے کیا ہے وہ ختم نبوت کا تحفظ تھا. یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں کہ وہی کہیں گے جو تم کہتے ہو، لیکن کریں گے وہ نہیں جو کہتے ہیں. اس لیے ان کے ہیلوں سے، ان کے چکروں سے، ان کے چکر بازیوں سے بچنا بہت ضروری ہے میرے دوستو. کہ بچوں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچاؤ. بڑے میٹھے ہوتے ہیں، یقین کریں آپ، میں حیران ہوتا ہوں. ابھی کی ڈاک میں آیا ہی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا اس نے، وہ مجھے اس نے کہا کہ تم مدعی ہو جاؤ. اور یہ اس نے لکھا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، حضرت نبی پاک کو خاتم النبیین مانتا ہوں، قرآن کو اپنا راہبر مانتا ہوں اور اسی کے توسط سے بات کر رہا ہوں، اور تم مجھے مرتد کہہ رہے ہو. یہ لکھا ہوا ہے، مرزائی کا خط ہی ہے. یہ کہتے جو ہیں وہ کرتے نہیں ہیں.
یہ تو بے ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی یہ کہتے کیا ہیں کہ نبی ہمارے وہی ہیں. مسلمان نے یہ کہا تھا نبی ہمارا وہی ہے. میں تو بھائی شریک نبی ہوں. اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کیا کیا اس نے کہ جناب خلافت تیری نہیں ہے، چونکہ میں شریک نبی تھا، خلافت مجھے آٹومیٹکلی منتقل ہو گئی ہے، تم چھوڑ دو اور میری بیعت کر لو. تو سرکار نے بیعت کیا کرنی تھی؟ خالد بن ولید کو بھیج کر اس کا بیڑے غرق کر دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان والو جب بھی کبھی ختم نبوت کا معاملہ آئے اپنی سرکار کی بازی لگا دو اور ان بے ایمانوں سے کوئی تعلق نہ رکھو، کافروں سے کر لو، کیونکہ وہ عیاں ہیں تو کر دیں گے آپ کو. یہ عیاں نہیں ہیں، یہ نہاں ہیں. تو ان سے بچنا ضروری ہے. کافر سے بچنے کا میں کیا پتا، تو کافر ہم تو بچ جاتے ہیں، ان سے کون بچے گا؟ تو بچاؤ اپنے آپ کو ان کے ہتھ سے. اللہ پاک ہمیں محفوظ و معمول رکھے. ہمارے ایک ساتھی تھے، نمازی تھے، ڈاکٹر جمال صاحب، وہ کھوندی کے لے کر آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے جہاں وہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے. پرسوں وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اسے فریق رحمت فرمائے. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہمارے ناصر بھائی، ناصر محمود بھائی ہمارے، ان کی ہمشیرہ کا بھی سالانہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے. تو یہ تو جو فوت ہو گئے ہیں، اور بھی کچھ دوست ہیں جو فوت ہو گئے، ان کی دعا مغفرت کر دینا. اور جو ہمارے بیمار ہیں ان کے لیے بھی شفا. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے، ہمارے لالا جی اشتیاق کو بھی شفا دے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرما لیں.